کہ جو روزہ رکھتا ہے آج، جس نے رکھا ہوگا آج، وہ گناہوں سے تھوڑا پرے کرو، آواز خراب ہو گئی، تھوڑا پیچھے بس اب آ رہی ہے بات؟ ہاں، جو آج کے دن روزہ رکھے گا اور جس نے رکھا ہے آج، وہ آج اپنے آپ کو گنہگار جو سمجھے گا تو بدبختی ہے۔ آج وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اس دن کا روزہ رکھنا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو نفل پڑھتا ہے، ہر نفل کے اندر 15 دفعے یا 25 دفعے قل هو اللہ شریف پڑھ کر حضرت امام حسین کو ثواب پہنچاوے، وہ اس کے گواہ ہو جائیں گے میدان حشر میں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، بخشش ہوگی، شفاعت کریں گے خصوصیت کے ساتھ۔ جو شخص کسی یتیم کو کے سر پر ہاتھ پھیرے آج کے دن، جتنے اس کے سر کے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ جو یتیم کو کچھ پیسہ دے دے، کوئی چیز دے دے، کوئی کپڑا، کوئی چیز دے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں بردے 1000 بردے یعنی غلام آزاد کیے۔ جو شخص کسی عالم پیر بزرگ کے زیارت کرتا ہے، اس کے جسم پر جتنے بال اس کی نظر میں آئیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اتنے فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے، اتنے اس کے درجے بلند ہوں گے، اتنی اس کی عبادت مقبول ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہارون رشید گیا۔ وہ جب وہ گیا، یہ 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو کہ میں فضائل بیان کر رہا ہوں، وہ گیا بادشاہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، جو کوئی کسی عالم پیر بزرگ عارف کی زیارت کرتا ہے، جتنے بالوں پر اس کی نظر پڑتی ہے اتنے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے جسم پر یہ جہاں جہاں بال، رونٹا بھی ہے، مونچھیں بھی ہیں، پلکیں بھویں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، سر کے یہ بال بھی دکھائی دیں، تو جتنے بالوں پر نظر پڑے گی اتنی ہی نیکیاں لکھی جائیں گی، اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے، اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوں گے۔ تو حضرت سفیان ثوری کے پاس جو ہارون رشید بیٹھا تھا، بادشاہ تھا، اس نے آپ کا سر مبارک کھولا، اس کی بالوں کی زیارت کی، پھر اپنا پہران ان کا ہٹایا، ان کے سینے کے جو بال تھے وہ دکھائی دیے، کہنے کا اس کا مستحق میں زیادہ ہوں۔ تو حقیقت کی بات یہ ہے کہ عاشورے کا دن ایسا ویسا نہیں ہے، یہ آج کا دن یہاں کے لحاظ سے تو آج ہے، حقیقت میں تو کل تھا عاشورہ مکے کے لحاظ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر کام اپنے حکومت کا، اپنی مشیت کا، اپنے مکے کے ایام سے، مکے کے دنوں سے کرتا ہوں۔ تو اس کا روزہ بھی ایسا ہی، اس کی نماز بھی ایسی، جس نے ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے 1 سال، ایک روزہ، اس کا ایک روزہ پورے رمضان کے روزے کے برابر ہے وزن۔ ایسے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسے ہی درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس دن کھانا پکا لے اپنے بیوی بچوں میں وسعت کے ساتھ کچھ، تو اس کے ساتھ برکت رہتی ہے، اور اگر اتنا کھانا پکا لے کہ وہ 2-4 جگہ غریبوں میں بھی، فقیروں میں بھی، امیروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھیجے، تو اسے 70,000 سال کی عبادت کا اجر ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جتنے اس کے جسم پر بال ہیں۔ اس مہینے کی اندر 2000 اس تاریخ میں، آج کی تاریخ میں، یعنی کل کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، مکے کے لحاظ سے، اس 10 تاریخ کو 2000 پیغمبر اسی دن 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور 10,000 فرشتے وہ
پیغمبر پیدا ہوئے اور اتنے ہی 10,000 پیغمبروں کے اندر ان کو نبوت ملی ہے. اسی دن اسی روز اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح قلم، پہاڑ، سمندر، دریا، پھلدار درخت یہ پیدا فرمائے. تو یہ دن ایسا نہیں ہے، اس کی ایک ایک رکعت 1,00,000 سال کی عبادت کے برابر ہے. جو 10 آیتیں قرآن کی پڑھ لے 30,000 سال کے اس کے گناہ اب کے معاف ہوں گے، آئندہ تو گناہ کیا رہا، تو پاک صاف جائے گا. جو کوئی کسی عارف اللہ کے بندے کی زیارت کیجیے جاتا ہے، ایک ایک قدم پر 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ آج اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. طرح طرح کی خوبیاں جناب رسول نے فرمائی. اس دن کی بہت خوبیاں بے حد جو میری یاد آتی ہیں میں بتا رہا ہوں. اس میں نماز بھی ایسا ہی، اس میں روزہ بھی ایسا ہی، اس میں ذکر شغل بھی ایسا ہی. جس نے درود شریف پڑھا، جس نے کچھ اللہ کا نام لیا، گویا پوری عمر اس نے خدا کے ذکر میں گزاری. کوئی حد ہے اس کے کرم و فضل کی؟ کوئی حد نہیں. اگر وہ کسی کو کپڑا دیا، کوئی کپڑا دے دیا، اگر پہنا ہوا کپڑا دیا تو جب تک وہ پہنا ہوا کپڑا تمہارا وہ شخص پہنتا رہے گا. ویسے بھی اپنا پہنا ہوا کپڑا کرتا کوئی دے دینا کسی کو چاہیے، تو جب تک وہ پہنے گا تم امان میں رہو گے خدا کی حفاظت میں. اگر کوئی نیا کپڑا دو گے تو اس کا اجر ثواب بدل ملے گا. اس میں جان کی بھی حفاظت ہے، اس میں تمہاری عزت کی بھی حفاظت ہے، تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہے. پہنا ہوا کپڑا چاہے ایک ہی دفعہ پہن لیا ہو وہ کسی غریب کو دے دو. جو کسی کے گھر آج کے دن چولہے میں گرماہٹ پیدا کر دے، یعنی اس کے پاس کھانا نہیں ہے، اسے اتنی چیز دے دے کہ اس کا بھی چولہا گرم ہو جائے، اس کے بھی بچے اور وہ کھا لیں، گویا اس نے اپنے اوپر دوزخ کی آگ حرام کرا دی. ایک ایک بات 1000 من کی ہے. جو شخص کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے، فرشتے اس کی نیکیاں لکھنی شروع کر دیتے. جہاں ہم نے قدم اٹھایا اور 1 سال کی عبادت لکھنا شروع کر دی. 100 قدم پہ گئے تو 100 سال کی، 100 برس کے تو ہم کبھی بھی نہیں ہونے کے، مر جائیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر تو 60-70 کے درمیان ہے. کوئی قضا للہ 100-125 کا ہوگا، اکا دکا کہیں، ویسے نہیں. عام جو ہے وہ اتنا ہی ہے. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے، یہ خدا کے فضل کرم اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے. یہ اور نبیوں میں یہ بات نہیں ہے. کسی کی 500 برس کی عمر ہوئی، کسی کی 1000 سال کی عمر ہوئی، کسی کی 800 برس کی عمر ہوئی. کرے گا ہمیں ایک رات میں 10,000 سال کی، 50,000 سال کی، 70,000 سال کی عبادت کی جاتی ہے. ایک رات، اس رات میں جاگو 15ویں رات، جو رات یہاں کے لحاظ سے، مکے کے لحاظ سے کل رات تھی، پرسوں رات تھی، کل ماہ محرم تھے، 10 تاریخ تھی، عاشورہ تھا، آج یہاں ہے. جو یہاں کے لحاظ سے کرو تو رات تھی. اس رات کے اندر بہت خوبیاں، ذکر کا، نماز کا، روزے کا، گناہوں کی معافی تلافی، فضل و کرم کی کوئی حد نہیں. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، 70,000 فرشتے. اب جس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں گے وہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ جو شخص 10 آیتیں پڑھتا ہے قرآن پاک کی، گویا اس نے جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا مطالعہ کیا. جتنا ان کے پڑھنے کا اجر ثواب ملے گا اتنا ملتا ہے. ذکر شغل کرتا ہے، گویا کہ وہ صبح شام نہ اسے کھانا ہے نہ اسے پینا ہے، مگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. اب جتنی دفعہ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر حضرت امام حسن حسین کو اور محمد صاحب کو ثواب
ہدیہ نذرانہ پہنچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روح مبارک کو تک پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ جس نے یہ کھانا کیا اس کو دنیا اور آخرت میں برکت عظیم عطا فرما۔ جو بھی کوئی کھانا کرتا ہے اج کے نام پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ تو ان کی مدد فرما، دین دنیا میں خیر خوب میں اسے نواز دے رحمتک یا